ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای المؤمنین افضل؟ قال احسنهم خلقا، ثم قال ای المؤمنین اکیس؟ قال اکثرهم للموت ذکرا واستعدادا لما بعده اولئک الاکیاس۔ محترم ناظرین، آج کی اس مجلس میں جس موضوع کے تحت ہماری باتیں ہونے والی ہیں وہ ہے سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے۔ مصنوع خطبہ کے بعد آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ایک نہایت ہی جامع حدیث پڑھی گئی ہے، حدیث نمبر 4229، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ای المؤمنین افضل، اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ قال احسنهم خلقا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان میں جو سب سے اچھے اخلاق کے حامل ہیں وہی سب سے افضل ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اللہ کے رسول مومنین میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ای المؤمنین اکیس، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ مومنین میں سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا دوراندیش کون ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا لما بعده، مومنین میں سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا ہوشیار اور سب سے بڑا دوراندیش وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے ہوں اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے والے ہوں۔ در حقیقت یہی لوگ سب سے بڑے عقل مند ہیں اور سب سے زیادہ دوراندیش ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، افضل مومن یا مومن میں سب سے افضل ترین شخص کون ہے، اس کا جواب اس حدیث کے اندر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے جواب میں فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اخلاق حسنہ سے متصف ہوں، در حقیقت وہ سب سے افضل انسان ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد والی زندگی یعنی آخرت کی تیاری میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ آج اگر اس حدیث کی تناظر میں اپنے سماج، معاشرے اور ماحول کا ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج لوگوں کی یہاں اس حدیث کے اندر جو عقل مند، دوراندیش اور چالاک انسان کا معیار بتایا گیا ہے، لوگوں نے اس مفہوم کو بدل دیا ہے۔ آج دنیا اس انسان کو عقل مند انسان تصور کرتی ہے، یا لوگ اس انسان کو، اس شخص کو چالاک انسان اور سب سے بڑا عقل مند انسان، سب سے بڑا دوراندیش انسان تصور کرتے ہیں جن کے پاس مال ہوں، جن کے پاس دولت کے انبار ہوں، جن کے پاس زمین و جائیداد ہوں، جن کے پاس کئی گاڑیاں ہوں اور جن کے پاس بہترین اور شاندار محل اور بلڈنگ ہوں۔ آج دنیا اس انسان کو سب سے بڑا عقل مند انسان تصور کرتی ہے، لوگ اس انسان کو سب سے بڑا چالاک انسان سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث آپ کے سامنے آئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے اس صحابی رسول سے فرمایا تھا کہ دیکھو لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو اخلاق حسنہ سے متصف ہوں۔ در حقیقت وہ تمام لوگوں میں سب سے افضل انسان ہے۔
اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بالکل واضح کر دیا کہ سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا دوراندیش انسان، سب سے بڑا چالاک انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں ہمیشہ لگا رہتا ہو. یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی جس کو آخرت کہا جاتا ہے، اس کی ہمیشہ وہ تیاری میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مال سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ نیکی کے جتنے بھی ارکان اس سے ہو سکتے ہیں سارے ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. در حقیقت وہ انسان گویا کہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اور وہی انسان شریعت کی نگاہ میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کی نگاہ میں سب سے بڑا عقل مند انسان ہے. لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حدیث کے مفہوم کو سمجھیں اور سب سے افضل انسان بننے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کریکٹر کو درست کریں، اور اسی طریقے سے موت کو ہمیشہ ہم یاد کریں، اور موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کی ہمیشہ تیاری کرتے رہیں. تب جا کے ہم سب سے اچھے انسان اور سب سے چالاک انسان بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ موت کو یاد کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.